50 दिन की आप बात कर लीजिए कि हमारी पहली 100 डेथ्स हुई थी कोविड-19 की। अब सूरत हाल ये है कि पिछले 24 घंटों में हम इस नंबर के करीब हैं। हर 15 मिनट के बाद एक कीमती जान जाया हो रही है कोविड-19 से। अगर इस वक्त भी हम सिर्फ खतरे की घंटी बजाते रहे और उसके लिए हमने इक़दाम क्या करने, उसके लिए क्लियर रूट आपको देना पड़ेगा। अब हम घर में रहे तो मसला, दूसरी तरफ आप उसको कह दें कि नहीं मईशत के लिए आप बाहर। आज शेख रशीद साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और अब से कुछ देर पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। हम दुआ गो हैं कि ये तीनों शख्सियात जल्द अज जल्द सेहतियाब हों, लेकिन इसके साथ साथ हम इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से एक तजवीज दे रहे हैं कि क्या बेहतर ना होगा कि कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए सियासी सरगर्मियों को तर्क कर दिया जाए, क्योंकि ये सियासी सरगर्मियां सिर्फ सियासी रहनुमा ही नहीं बल्कि सहाफी, कैमरामैन, ड्राइवर्स और ऐवानों के अमले का भी इससे मुतासिर होने का खदशा है। जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज एक बार फिर कौम से मुखातिब हुए और उन्होंने आवाम से एहतियात की अपील करते हुए कहा कि जुलाई या अगस्त में कोरोना केसेस उरूज पर होंगे, लेकिन हमारा सवाल यह है कि जरूरी इक़दामात के बजाय सिर्फ खतरे की घंटी बजा देना ही काफी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इससे पहले भी कई बार अलार्मिंग सिचुएशन के हवाले से आवाम को आगाह कर चुके हैं। क्योंकि वबा इस कदर तेजी से फैल रही है कि फ्रंट फुट पर अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम देने वाले हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस और दीगर रजाकार अमला भी इससे महफूज नहीं रहा। डॉक्टर जफर मिर्जा का बताना है कि हमारा 3% सेहत का अमला इस वायरस का शिकार हो चुका है, जबकि YDA और PMA हमें बार बार मुतनब्बे कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में अस्पतालों में जगह कम पड़ जाएगी और हमें सड़कों पर ही इलाज करना होगा, जिससे सेहत का निजाम बुरी तरह से कोलैप्स होने का खदशा। जैसे कि मैंने आगाज में भी कहा कि ये सिर्फ सियासी सरगर्मियां सियासी रहनुमाओं तक ही महदूद नहीं है, इससे इर्द गिर्द बहुत से लोग मुतासिर होने का खदशा है। तो ये बेहतर होगा कि आने वाले दिनों में कुछ वक्त के लिए हम इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जरा बंद कर दें। जनरल साहब, आप क्या कहते हैं, होनी चाहिए ये सियासी सरगर्मियां बंद कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर चीज में बिल्कुल 100% तो किसी चीज को भी आप मुअत्तल कर दें तो आपकी लाइफ जरूर का शिकार हो जाएगी। आफ्टर ऑल रियासत का काम चलना है, लेकिन यह है कि गैर जरूरी सरगर्मियां तो आप कम कर सकते हैं। शेख साहब का मसला था कि वो हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, उनके सामने 26 माइक पड़े हुए, खुदा जाने किस किस ने मुंह लगाया हुआ था उस माइक को, और इनके पास जब पहुंचा है तो कितना इन्फेक्टेड था अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि शेख साहब रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? और फिर ये जो जहाज शुरू किया हुआ था हमारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, अभी ये शहबाज शरीफ वाला केस लेके ही, और भी आप बैठे आराम से अपनी ऑब्जर्व करें, सारे एहतियाती तदाबीर रखें और स्टेटमेंट अगर देनी है तो लिख के वहां से भी अपने ऑफिस से, घर से कहीं से दे दें। मसला ये है कि हमने अपने जोश में कोई कमी नहीं की। कोरोना बढ़ रहा है लेकिन वो उसी तरह जैसे एक आप कह लीजिए कि गैर यकीनी सी सूरत के आप समझते हैं कि नहीं मुझे नहीं पकड़ेगा कोरोना, लिहाजा आप लगे रहे उस काम पे। ये रवैया बहुत गलत है। ये समझ लेना चाहिए कि कोरोना सबके लिए एक है, बराबर है, और वो किसी को भी छोड़ता नहीं। लिहाजा हर किसी के लिए एहतियाती तदाबीर, अपनी एक्टिविटी कम करना, अपनी मूवमेंट कम करना, अपना फासला रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये एप्लीकेबल है हर शख्स के लिए। इससे सियासतदान बरी जिम्मा नहीं है या लीडर को बरी जिम्मा नहीं है। तो वो क्यों इस तरह हमें हर वक्त करते थे और बयानबाजियां करते नजर आते हैं, जो कि गैर जरूरी। और कार्य रियासत के लिए अगर कोई ऐसी जरूरी चीज है तो वो तो समझ रखती है। फिर उसमें भी अब जैसे आपने बजट का अभी बात कर रहे थे, कामरान बात कर रहे थे बजट की। बजट जब आपने सुनाना है तो उससे पहले आपके पास टाइम ही टाइम है कि आप अरेंजमेंट कर लें किस तरह। पार्टी की रिप्रेजेंटेशन भी आप कम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सिर्फ वो लोग जो उसमें बोलेंगे वो वहां पे जमा हो जाए। ये तरीकाकार वजह करना एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और आप अगर ये अरेंजमेंट पहले से कर ले, सोच लें, अगर आप हमेशा वक्त से पीछे ही रहें और इवेंट्स आगे भागें और आप पीछे पीछे हों तो फिर वो प्लानिंग नहीं होती, बल्कि आप यू आर टेकन ओवर बाय द इवेंट्स और अल्टीमेटली फिर खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो बेहतर यह है कि हर आने वाले इवेंट के लिए पहले से प्लानिंग करें, लोगों की चेकिंग करें। किसी को भी अगर थोड़ा बहुत सिम्टम्स है तो उसको कहेंगे कि जी आप बड़ा मेहरबानी ना आए यहाँ पे पार्लियामेंट में, और इसी तरह बाकी जगहों पे भी। और जिस तरह आप पार्लियामेंट में फैला के जितना भी लोगों को बिठा सकते हैं, हर पार्टी के नंबर, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वहां कम कर दें, प्रोपोर्शनेट कर दें, और स्पेस ही स्पेस आपके पास होगी, और एक इजलास कर दें। क्योंकि इस पे बजट पे बहस भी आपने करनी है। ये नहीं है कि बजट आपने नेशनल हुकअप पे आके प्रेजेंट कर दें और खत्म हो गई बात। नहीं,
اس پہ تو بحث ہونی چاہیے نا کہ بجٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو کنفرنٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ بہتر کر سکتے تھے، اس کو کرنا ہے. لہذا ان کے اکانومسٹ وغیرہ جو ہے وہ اجلاس میں موجود ہونے چاہیے. ہر پارٹی کے لوگ جو اکانومی کو بہتر سمجھتے ہیں وہ موجود ہونے چاہیے، لیکن ان کے لیے ہر کسی کو وہاں پہ شامل کرنا ضروری نہیں ہوگا. لہذا ایسے ارینجمنٹ پہلے سے کر لیں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی بیئر منیمم وہی رکھی جائے جو ریاست کا کام چلانے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کا کم ہونا یا ایک طریقے سے بند ہو جانا بہتر ہوگا آنے والے وقت کے لیے؟ تھینک یو فار ٹیکنگ می آن فار دس ویری ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ. جس طرح کہ آپ کہہ رہی ہیں اس وقت کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جو کورونا سے متاثر نہیں ہوا، اور ہم تو وقتاً فوقتاً یعنی ایوری ڈے بیسس پہ ہم یہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. اٹ از امپورٹنٹ دیٹ وی واک دا ٹاک ناؤ. دیکھیں ہمارے اعلیٰ حکام، یہ سیاسی رہنما جب بات کرتے ہیں لوگوں سے احتیاط کرنے کی، آن دی ادر ہینڈ اگر آپ خود اسٹریٹ پہ کھڑے ہیں، اگر آپ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، 15 مائک آپ کے ارد گرد ہیں، میڈیا آپ کو کور کرنے کے لیے جھوک در جھوک آ رہا ہے، اٹ از ناٹ میکنگ and it is not giving the right symbol. آپ نے خود دیکھا کہ جب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کا معاملہ تھا، جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، تو نہ صرف نفری اور نیب کے حکام ساتھ ساتھ گھوم رہے تھے بلکہ آپ نے دیکھا کہ میڈیا بھی اس کو فالو کر رہا تھا. تو مریم اورنگزیب صاحبہ کے جو بیانات تھے اس کو لوگ فالو کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے. اٹ از jeopardizing people's lives. and جب میں یہ بات کر رہی ہوں تو میں پرسنلی اس کو جب when I'm walking the talk everybody can do that. سیاسی سرگرمیاں لوگوں تک، عوام تک اپنی آواز کو پہنچانا یہ آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بہت ساری چیزیں ذریعہ جو پوری دنیا کا اب گیون ہو چکی تھی، لوگوں نے بڑے اچھے اور بڑے مثبت طریقے سے، بڑے مؤثر طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنے لوگوں کو متحرک کیا ہوا ہے، ان سے رابطہ قائم رکھا ہوا ہے. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرسنلی حلقوں میں جانے کی ضرورت ہے، لوگوں سے باضابطہ ملنے کی ضرورت ہے؟ مجھے تو اس بات پہ بھی حیرت ہوئی تھی کہ پلین کریش کے بعد کچھ سیاسی جماعتوں کی یہ توقع بھی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو سائٹ پہ آ کے لوگوں سے ملنا پڑے گا. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کووڈ-19 کے بعد ہماری زندگیاں بدل چکی ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ جی ابھی ہماری پیک آنے والی ہے، چیزیں بڑی خراب ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو نہ ہم ماسک پہنتا ہوا دیکھتے ہیں، نہ وہ سماجی دوری اختیار کرتے ہیں. ان کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ وہ اگر کال دیں پریسر کی تو 20 سے 25 جرنلسٹ ان کو کور کرنے پہنچے، کہ بالکل ان ریئلسٹک ہے. اینڈ دیر نیڈس ٹو بی اے اسٹاپ ٹو اٹ. ایگزیکٹلی. جب بہت ساری ڈپارٹمنٹس، بہت ساری جگہیں ہم لوگ وہاں پر اس کی احتیاط کر سکتے ہیں، بہت ساری ہم نے آگے ایس او پیز بھی دے دیے، تو یہاں پر بھی پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح کے ایس او پیز جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں، اور یہ جو جتنی بھی پولیٹیکل سرگرمی ہیں اس کو بھی اسی کے مطابق ہم ڈھال سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جو کہ آج ایک بار پھر عوام سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے خبردار کیا کہ جولائی یا اگست میں ملک میں کورونا کیسز عروج پر ہوں گے. خان صاحب نے کیا بات کی؟ وزیر اعظم صاحب نے اس پر ہم بات کریں کہ اگر عوام احتیاط کر لیں تو پاکستان اس تباہی سے بچ جائے گا جو کہ دیگر ممالک میں آئی ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر احتیاط نہ کی تو بہت مشکل وقت آنے والا ہے، لیکن اس قسم کی الارمنگ سچویشن سے پرائم منسٹر ہمیں ماضی میں بھی آگاہ کرتے رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے آج؟ ذرا سنیے. احتیاط نہ کی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا مشکل وقت آپ کے لیے آنے والا ہے. ہمارے خیال میں جو پیک ہے وہ جولائی کے آخر میں یا اگست میں آئے گی، جو پاکستان میں جو پوری پیک ہے. پرائم منسٹر کا اپنے بیان سننا، اور اس طرح سے وہ پہلے بھی کئی بار بتا چکے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا جو وقت ہے وہ الارمنگ ہو سکتا ہے، کہاں پر ہمیں ہمارا جو صحت کا نظام ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے. آج ایک بار پھر سے وہ عوام کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ آپ نے کس طرح سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے، لیکن ضروری اقدامات کے بجائے کہ صرف خطرے کی گھنٹی بجا دینا ہی کافی ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں. سدرا صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف عوام کو آگاہ کرنا ہی کافی ہوگا یا بہتر یہ بھی ہوگا کہ ضروری اقدامات فی الفور اٹھائے جائیں؟ Speaking, Saryab, I'm very disappointed in these messages. دیکھیں ہمارے یہاں عوام کی آپ شعور سے واقف ہیں، آپ ان میں کتنی آگہی ہے اس سے بھی ہم واقف ہیں. وزیر اعظم صاحب جب بھی بیان دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بیان کے یعنی ان کے خطاب کے شروع میں بات کچھ اور ہو رہی ہے، پھر مڈ آف دا بیان وہ کوئی اور بات کرنے لگتے ہیں. پچھلے ہی ان کے خطاب کو اگر اٹھا کے دیکھ لیا جائے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے، وہ بار بار ہمیں یہ باور کرا رہے تھے کہ مکمل لاک ڈاؤن پہ جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے متاثر ہوگا، وہ بدحالی کا شکار ہو جائیں گے، وہ بھوک سے مر جائیں گے. یہاں تک بات کی جانے لگی کہ میرج ہالز کو کھول دینا چاہیے، ایس او پیز ہونے چاہیے. دوسری طرف
طرف سیاحی مقامات کو کھول دیا جائے گا. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم مشکل میں پڑ جائیں گے, دوسری طرف آپ یہ انڈیا دیتے ہیں کہ شاید سیاحی مقامات کو کھول دینا یا بلائی علاقہ جات میں جا کے آپ سیر سپاٹا کیجیے. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. نمبرز اینڈ فگرز کی طرف ہم اگر دیکھتے ہیں, پہلی جو 100 ڈیتھس تھی ذریعہ آف کووڈ-19 پاکستان میں ہونے کے لیے, اس نے 45 دن لیے تھے. تقریباً 45 دن میں ہم پہنچے تھے, بلکہ 50 دن کی آپ بات کر لیجیے کہ ہماری پہلی 100 ڈیتھس ہوئی تھی کووڈ-19 کی. اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم اس نمبر کے قریب ہیں. ہر 15 منٹ کے بعد ایک قیمتی جان ضائع ہو رہی ہے کووڈ-19 سے. اگر اس وقت بھی ہم صرف خطرے کی گھنٹی بجاتے رہے اور اس کے لیے ہم نے اقدامات کیا کرنے, اس کے لیے کلیئر روٹ آپ کو دینا پڑے گا. اب ہم گھر میں رہے تو مسئلہ, دوسری طرف آپ اس کو کہہ دیں کہ نہیں معیشت کے لیے آپ باہر نکل جائیں, تو کون سے وہ لوگ ہیں؟ یا تو ہم اس کو طبقاتی فرقوں میں ہم بانٹ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں فلانے شخص کی جان زیادہ قیمتی ہے کیونکہ وہ اس کے پاس وسائل موجود ہے, ریسورسز موجود ہے, وہ گھر پہ رہے. جو غریب آدمی ہے کیونکہ اس نے اپنا پیٹ پالنا ہے, وہ گھر سے باہر نکل جائے. تو کیا کرونا اس میں تفریق کر رہا ہے؟ یعنی آپ اس وقت صورتحال دیکھیے کہ آپ کی جیب میں پیسہ بھی ہو تو کراچی کے تمام ہسپتالوں میں اس وقت آپ کے پاس ریڈ الرٹ ہے, آپ کے پاس بیڈز ہی موجود نہیں ہے. بڑے سے بڑا شخص اس وقت اثر و رسوخ استعمال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس کو وہاں پہ علاج معالجے کے لیے بھیجا جا سکے. صرف خطرے کی گھنٹی بجا دینا میرے خیال میں اس وقت ایک بہت ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے. ہمیں ٹھوس قدم اٹھانے پڑیں گے. جس طرح بھی آپ نے پارلیمنٹ کا ذکر کیا, آپ کینیڈا کی مثال دیکھیے, وہاں پہ فٹ پاتھس کو براڈن کیا جا رہا ہے, آئلز کو چوڑا کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ رہنا بھی ہے تو ہم سماجی دوری کو اختیار کرتے ہوئے اپنے روزمرہ کے کام کیسے کریں گے.